کیا سمجھتے ہیں بلاول ہاؤس جناب آصف علی زرداری وہ 100% مطمئن تھے یا سپورٹیو تھے کہ ان کو آنا چاہیے, یا کسی اور کو ریکمینڈ کر رہے تھے؟ یعنی علی حسن زیری, صادق عمرانی اور ساتھ ہی علی مدد جتک یا میر ظہور بلیدی؟ شاہ صاحب, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جب بنی تھی تو اس کے شروع میں ہی علی حسن زیری صاحب جس دن آئے اور انہوں نے گورنر ہاؤس میں اپنا حلف لیا اور جس طریقے سے وہ وزیر اعلیٰ پر برسے, تو اسی دن سے ہی چیمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں. کیونکہ علی حسن زیری کے بارے میں یہ اہم تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ وہ صدر آصف زرداری کے بڑے قریبی ہیں, اور کوئٹہ میں بھی ہم نے ان کی ایکٹیویٹیز دیکھی. وہ کوئٹہ میں جب صدر زرداری جب کوئٹہ میں جلسہ کرنے آئے تھے, انتخابی جلسہ, تو وہ ان کے آگے پیچھے گھوم رہا تھا. البتہ بلاول بھٹو بھی تھے, لیکن بلاول کے قریب ہم نے علی حسن زیری کو قریب ان کے پھٹکتے نہیں دیکھا. تو ہمیں نظر یہی آیا کہ یہ زرداری صاحب کے خاص الخاص ہے. اور جب سرفراز بگٹی کی نامزدگی ہوتی ہے اور اس کو پیپلز پارٹی میں وہ شامل ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کو وزیر اعلیٰ کا لیے منتخب بھی کیا جاتا ہے, تو اس سے تھوڑا سا یہ تاثر پایا جا رہا تھا عام سیاسی حلقوں میں بھی اور صحافتی حلقوں میں بھی کہ یہ زرداری صاحب کی منشا سے سرفراز بگٹی صاحب کو نہیں لایا گیا. یہ بلاول بھٹو جو ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, یہ ان کے کینڈیڈیٹ ضرور ہیں, لیکن بلاول زرداری صاحب کے لگتا ہے کہ وہ نہیں تھے. منظور بلوچ صاحب, ذرا یہ بتائیں اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ڈومکی صاحب نے بیان دیا, لیاقت لیڈی تو پہلے ہی میدان میں ہے, علی حسن زیری بھی میدان میں ہے, باقی بھی آپ کو اور مجھے ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں, انٹرنیٹ بند ہے, بارڈر بند ہے, شاہراہیں بند ہے, ساری چیزیں بند ہے. سامنے اور بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور بھی لوگ آئیں گے, یا اسی طرح 2-3 دن کے بعد پھر جو ہے ڈسٹ سیٹل ہو جائے گا؟ میرے خیال سے ڈسٹ سیٹل ہو جائے گا. اس میں ہمیشہ کے لیے نہیں, لیکن عارضی طور پہ ڈسٹ سیٹل ہو جائے گا, یہ باتیں ختم ہو جائیں گی. جس طرح رسپونڈ کیا ہے خود مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر نے اور ان کے رکن اسمبلی نے, علی مدد جتک نے, جو کہ سینئر رہنما بھی ہیں پیپلز پارٹی کے, مرکزی رہنماؤں میں ان کا شمار, تو جو اس طرح انہوں نے رسپونڈ کیا ہے بظاہر یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہوگا. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ خطرہ پھر بھی موجود رہتا ہے. اب جو اختلافات کی باتیں ہیں یا جو ناراضگیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے, اس بارے میں بھی کوئی اس طرح کے نظریاتی اختلافات نہیں, یا کوئی عمومی جو مسائل ہیں جن کی آپ نے نشاندہی کی کہ انٹرنیٹ بند ہے, لوگوں کو مسائل ہے, امن و امان کا مسئلہ ہے, ان بنیادوں پہ نہیں ہے. کچھ جو آپسی معاملات ہوتے ہیں, کوئی وزارت کے اندر, کوئی اس کے گورننس کے اندر, وہ اختلافات ضرور ہیں, لیکن ٹھوس اختلافات جس کو ہم کہتے ہیں وہ موجود نہیں ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسٹ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. لیکن بلوچستان کی سیاست کا اور خاص طور پہ پارلیمانی سیاست کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. ایک بات اور بھی ہے شاہ صاحب کہ آپ ریسنٹ پاسٹ کی حکومتیں دیکھ لیں, جو تحریک عدم اعتماد آئیں, وہ کوئی اپوزیشن سے, اتحادی جماعت سے نہیں آئی, وہ اپنی پارٹی کے اندر سے, اپنی پارٹی کے اندر سے اختلافات انہیں بڑھ گئے ہیں کہ وہ اس حد تک پہنچے. اسی لیے جو نون لیگ کی جانب سے, جو نون لیگ کے جو ہے میر دوست ڈومکی صاحب, ان کی جانب سے جو وہ کیا گیا ہے بیان, میں اس کو اتنا نہیں, بلکہ پارٹی کے اندر جو ایک آدھ بیانات ہیں جو ان میں باتیں کرتے ہیں, جی وہ اس حوالے سے وہ خطرے کے لیے زیادہ شاہ صاحب ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ انہوں نے جو بات کی, منظور صاحب نے بالکل درست بات کی. اور کوئی بلوچستان میں انٹرنیٹ, بلوچستان کے جو حالات, بے روزگاری اور جو اتنے ایشوز ہیں, اب کوئٹہ شہر میں جو اتنے بڑے ایشوز ہیں, اس پر کسی ممبر نے حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ نہیں کیا. تبدیلی کا مطالبہ اچھی وزارتیں, اچھے کمیشن, اچھی چیزیں کی جو ڈیمانڈز ہے, پی ایس ڈی پی میں جو ڈیمانڈز ہے اس پر کی جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پائیدار, منظور نے بالکل درست کہا کہ یہ ہمیں کوئی تبدیلی اس طریقے سے نظر نہیں آتی. آپ کے پاس اس وقت بلوچستان کے اندر بہت سے ایشوز ہیں. کوئی ایشو اس وقت لیاقت لیڈی صاحب سے معذرت کے ساتھ کوئی ایسا بڑا کوئی ایشو نہیں ہے. اب دوستین صاحب مجھے بتائیں, سینیٹر صاحب بیٹھ کے اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ پوری کمپین چلا رہے ہیں, اس کا بلوچستان پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ سر آپ کا ناظرین, ہمارے 2 سینئر صحافیوں جناب عرفان سعید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. جناب منظور بلوچ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم نے اپنے جو سینئر ساتھی ہیں ان سے بھی بات کی.
मामला बलूचिस्तान में अमन की अबतर सूरत हाल नहीं, बलूचिस्तान में शाहराहों की बंदिश नहीं, बलूचिस्तान में यहाँ पर ख़ास कर क्वेटा शहर में जो मेन शाहराहें बंद है उसका नहीं, इंटरनेट का नहीं, बेरोज़गारी का नहीं, भूख व अफलास का नहीं, गुर्बत का नहीं, आपके इश्यूज़ और मुलाजमीन का जो DRA है उसका भी नहीं है। मामला जो है सिर्फ़ और सिर्फ इन्होंने बात की कि अच्छी वजारतों का है, और भी बड़ी ख़तरनाक इन्होंने बातें की कमीशन का भी है। इस तरह के मामलात है, अंदरून खाना ये आपस में लड़ते हैं, फिर कहते हैं कि जी हालात बड़े ख़राब है। काश ये आपके लिए सोचते, लेकिन हकीकत ये है, तल्ख़ हकीकत ये है कि ये आपके लिए नहीं, इसमें बिल्कुल फैक्ट है, मेरे साथी मेरे साथ एग्री करेंगे, ये अपने लिए सोचते हैं। अपने मेज़बान सैयद अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।